سلسلہ ہدایت قرآن سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی سورت نمبر 55 سورۃ الرحمن پر گفتگو کریں گے۔ یہ سورت مکی ہے اور اس کی 78 آیات ہیں۔ اس سورت کا جو مرکزی محور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کا بیان ہے، اور یہ اپنے منفرد انداز بیان کی وجہ سے عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن بھی کہلاتی ہے۔ اور اس کا آغاز ہی اللہ کے صفاتی نام الرحمن سے ہوتا ہے، جو اس کی وسیع رحمت کی علامت ہے۔ تو یہ نام آپ کہہ سکتی ہیں کہ پوری صورت کے مزاج کو متعین کر دیتا ہے۔ بالکل، اور اسی رحمت کے تذکرے کے ساتھ جن و انس کو مخاطب کر کے بار بار ایک سوال دہرایا جاتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی پس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو آج ہماری گفتگو کا مرکزی سوال یہ ہے کہ اس تکرار اور ان نعمتوں کے بیان کا اصل مقصد کیا ہے۔ میں یہ موقف پیش کروں گا کہ سورۃ الرحمن کائنات کے تکوینی نظام اور شریعت کے تشریعی نظام میں ایک گہرے ربط کو واضح کرتی ہے۔ اس کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ کائنات ایک عظیم میزان یعنی توازن کر قائم ہے، اور انسان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ اس الہی نظام عدل کو پہچانے اور اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ جبکہ میں اس نقطے پر زور دوں گی کہ یہ صورت کائناتی نظام کی وضاحت سے زیادہ ایک نفسیاتی خطاب ہے، یعنی اس کا اصل ہدف انسان کے تکبر کو توڑنا اور اسے اپنی حقیقت مطلب اس کی محدودیت اور فنا پذیری کا احساس دلا کر اپنے خالق کی لازوال ذات سے جوڑنا ہے۔ اس میں جو نعمتیں بیان کی گئی ہیں وہ شکر گزاری پیدا کرنے کے لیے ہیں، اور عذاب کا ذکر خوف اور ذمہ داری کا احساس جگانے کے لیے۔ تو یہ ایک براہ راست نفسیاتی تبدیلی کا نسخہ ہے۔ بہت خوب، تو آئیے اس بابرکت سورت کی پہلی آیات سے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ترجمہ: رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے انسان کو بولنا سکھایا۔ یہاں ترتیب پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی سب سے بڑی نعمت یعنی تعلیم قرآن کا ذکر انسان کی تخلیق سے بھی پہلے فرماتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہدایت کا نظام یعنی شریعت خود مخلوق سے بھی زیادہ مقدم ہے۔ اگر قرآن جیسی کتاب ہدایت کا مقصد نہ ہوتا تو انسان کی تخلیق کا مقصد ہی ادھورا رہ جاتا۔ یہ ترتیب ذکر عظمت قرآن کو ثابت کرتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ انسان کو اسی الہی قانون کے فریم ورک کے اندر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ میں اس ترتیب کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ میرے نزدیک یہ بڑھتری یا تقدیم کا معاملہ نہیں بلکہ مقصدیت کا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ پہلے اپنی رحمت الرحمن کا اعلان کرتا ہے، پھر اس رحمت کے عملی ظہور یعنی قرآن کا ذکر کرتا ہے جو ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد وہ اس مخلوق انسان کا ذکر کرتا ہے جس کے لیے یہ ہدایت اتاری گئی، اور پھر اس صلاحیت بیان کا ذکر کرتا ہے جس کے ذریعے انسان اس ہدایت کو سمجھ اور اپنا سکتا ہے۔ تو یہ ترتیب انسان کو محور بنا کر یہ بتا رہی ہے کہ تمہاری تخلیق سے پہلے ہی تمہاری ہدایت اور رحمت کا سامان کر دیا گیا تھا۔ یہ انسان کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، نہ کہ صرف نظام کی عظمت کو۔ لیکن بیان کی صلاحیت کا ذکر انسان کی تخلیق کے فوراً بعد آنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ صلاحیت یعنی منطقی استدلال اور ابلاغ انسان کو اسی لیے دی گئی تاکہ وہ قرآن کے نظام کو سمجھے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ بیان وہی اسم اعظم ہے جس کے ذریعے تمام چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ یعنی انسان کی یہ فکری صلاحیت دراصل قرآن کے نظام کو سمجھنے اور نافذ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے بعد کائنات کی دیگر نشانیوں کا ذکر بھی اسی نظام کی تائید کرتا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان۔ ترجمہ: سورج اور چاند ایک مقررہ حساب کے تحت ہیں، اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی تاکہ تم ترازو میں تجاوز نہ کرو۔ یہاں میزان یعنی توازن کا تصور مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ کائنات، سورج، چاند، ستارے سب ایک عدل اور حساب کے پابند ہیں۔ یہ تکوینی میزان ہے۔ ارض اسی ربط کو واضح کرتی ہے۔
میں اس سے انکار نہیں کرتی کہ کائنات میں ایک نظم ہے، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ ان آیات کا بنیادی مقصد انسان کو کائناتی فزکس سکھانا نہیں بلکہ اسے ایک نفسیاتی جھٹکا دینا ہے۔ جب انسان سورج اور چاند کو ایک مسلسل حساب کے تحت چلتا دیکھتا ہے اور بے جان درختوں اور ستاروں کو بھی خدا کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے تصور کرتا ہے تو اسے اپنی حیثیت یاد آتی ہے۔ اسے یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ جب پوری کائنات سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے تو تم کون ہو جو اپنے رب کے سامنے تکبر کرتے ہو۔ اللہ تطغاؤ فی المیزان کا فوری اور گہرا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر کے میزان کو درست کرو، اپنی خواہشات، اپنے غصے، اپنے لالچ کے ترازو میں ڈنڈی مت مارو۔ تو یہ ایک داخلی اور اخلاقی پکار ہے، نہ کہ صرف ایک خارجی قانونی حکم۔ لیکن داخلی اصلاح خارجی نظام کے بغیر ممکن نہیں ہے، اسی لیے فوراً بعد فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، یعنی انصاف کے ساتھ وزن کو درست رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ یہ واضح طور پر سماجی اور معاشی انصاف کا حکم ہے جو ایک تشریعی نظام کا حصہ ہے۔ اس کے بعد زمین کی نعمتوں کا ذکر ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، یعنی اور اسی نے مخلوقات کے لیے زمین کو بنایا جس میں پھل، کھجور، اناج سب کچھ موجود ہے۔ یہ سب اس متوازن نظام کا حصہ ہیں جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اور پھر اس سے سوال ہوتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اس عظیم نظام کی کس کس نشانی کو جھٹلاتے ہو؟ اور میرا استدلال یہی ہے کہ یہ سوال ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے۔ جب انسان کو یہ سب نعمتیں یاد دلائی جاتی ہیں، خوراک، پناہ، خوشبو، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی کمزوری اور خدا پر اپنے انحصار کو محسوس کرے۔ تکذیب یا جھٹلانا صرف زبان سے انکار کرنا نہیں، بلکہ نعمت کو دیکھ کر نعمت دینے والے کو بھول جانا، یعنی غفلت کی زندگی گزارنا، یہ سب سے بڑی تکذیب ہے۔ یہ آیت ہر نعمت کے بعد آ کر انسان کی غفلت پر چوٹ کرتی ہے اور اسے بیدار کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اچھا، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ انسان اور جن کی تخلیق کے مادے کا ذکر بھی اسی نظام کی ایک اور نشانی ہے۔ خلق الانسان بن سلسال کالفخار وخلق الجان بن مارج من نار۔ ترجمہ: اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کے خشک گارے سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ یہاں دونوں مخلوقات کی اصل بیان کر کے ان کی حدود متعین کی گئی ہیں۔ انسان کی حقیر مادی ابتدا اسے یاد دلاتی ہے کہ اس کی اصل قدر روح الہی میں ہے، نہ کہ اس کے جسم میں۔ یہ بھی ایک کائناتی حقیقت اور الہی نظام کا حصہ ہے۔ میں اسے یوں دیکھتی ہوں کہ یہ انسان کے غرور پر ایک اور ضرب ہے۔ اسے بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری اصل ٹھیکری جیسی بجنے والی مٹی ہے، تم اپنی اوقات مت بھولو۔ یہ عاجزی پیدا کرنے کا ایک بہترین نفسیاتی طریقہ ہے۔ اس کے بعد جب 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کا ذکر آتا ہے، یا پھر 2 سمندروں کا، تو یہ بھی انسان کو اس کی محدودیت کا احساس دلاتا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ ترجمہ: اسی نے 2 سمندروں کو جاری کیا کہ آپس میں مل جائیں، تاہم ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے جسے انسان دیکھ تو سکتا ہے لیکن اس کی مکمل حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا۔ یہ اسے اپنے علمی کمزوری کا احساس دلاتی ہے۔ آپ نے سمندروں کی آیت کا ذکر کیا۔ اسی کی تفسیر میں اہل بیت علیہم السلام سے گہرے باطنی معنی بھی ملتے ہیں، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 گہرے سمندروں سے مراد علی و فاطمہ علیہم السلام ہیں، اور ان سے نکلنے والے لولو و مرجان حسن حسین علیہم السلام ہیں۔ یہ تفسیر قرآن کے ظاہری معنی سے آگے ایک گہرے روحانی اور باطنی نظام کی طرف اشارہ کرتی ہے جو صرف اہل بیت کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ بھی الہی نظام ہدایت کی ایک اعلیٰ سطح ہے۔ میں اس تفسیر کی عظمت اور روحانی گہرائی کا بالکل احترام کرتی ہوں، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ سورت کا خطاب ثقلین یعنی جن اور انس تمام انسانوں سے ہے۔ جب ہم ایک ایسی باطنی تفسیر پر زور دیتے ہیں جو ایک خاص گروہ کے لیے مخصوص ہے، تو کیا ہم ان آیات کے اس عالمی پیغام کو محدود کرنے کا خطرہ مول نہیں لیتے جو ہر انسان کو، چاہے اس کا پس منظر کچھ بھی ہو، خدا کے قدرت پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے؟ سمندر کا یہ ظاہری معجزہ تو ہر شخص دیکھ کر متاثر ہو سکتا ہے۔ کیا اس کی آفاقی نفسیاتی تاثیر کو ایک مخصوص تشریح تک محدود کرنا مناسب ہے؟ نہیں، یہ محدود کرنا نہیں بلکہ معنی میں وسعت پیدا کرنا ہے۔
قرآن کا ایک ظاہر ہے اور کئی بطون ہیں۔ عوام ظاہر کو دیکھ کر ہدایت پاتے ہیں اور خواص باطن میں غوطہ زن ہو کر معرفت کے موتی نکالتے ہیں۔ تو دونوں سطحیں الہی نظام کا حصہ ہیں اور ایک دوسرے سے متصادم نہیں۔ اس کے بعد سمندر میں چلنے والے پہاڑوں جیسے جہازوں کا ذکر بھی اسی نظام کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہی وہ قوانین بنائے جن کی بدولت یہ ممکن ہوا۔ لیکن اب سورت ایک اہم موڑ لیتی ہے اور فنا و بقا کی حقیقت بیان کرتی ہے۔ کل من علیہا فانن ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ترجمہ: روئے زمین پر موجود ہر چیز فانی ہونے والی ہے اور صرف آپ کے صاحب عزت و جلال رب کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ یہ اس کائناتی نظام کا کلیدی اصول ہے۔ ہر چیز فانی ہے اور ایک انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ آیت دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی حقیقت کو قائم کرتی ہے، جو کہ الہی نظام عدل کا لازمی حصہ ہے۔ اور میرے نزدیک یہ سورت کا نفسیاتی نقطۂ عروج ہے۔ یہ آیت انسان کی ہر امید، ہر منصوبے، ہر ملکیت اور ہر رشتے پر فنا کی مہر لگا دیتی ہے۔ اس کا مقصد انسان کو خوفزدہ کرنا نہیں بلکہ اسے آزاد کرنا ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ سب کچھ فانی ہے تو وہ دنیا کی محبت اور اس کی قید سے آزاد ہو کر لا فانی ذات سے تعلق جوڑتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے کہ آیت اسی لافانی ذات کی ہر لمحہ فعال رحمت اور قدرت کو بیان کرتی ہے، جو مایوس انسان کو امید دلاتی ہے کہ اگرچہ تم اور تمہاری دنیا فانی ہے لیکن تمہارا رب باقی ہے اور ہر لمحہ تمہاری تقدیر بدل سکتا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد یوم حساب کا منظر شروع ہوتا ہے، جو کہ نظام عدل کے نفاذ کا دن ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے جن و انس، ہم ان قریب تمہارے حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ یہ ایک انتباہ ہے کہ احتساب ہو کر رہے گا، فرار کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک اہم آیت آتی ہے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان۔ ترجمہ: پھر اس روز کسی انسان سے اور کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ آیت قرآن کے دیگر مقامات سے ظاہراً متصادم لگتی ہے جہاں سوال و جواب کا ذکر ہے۔ اس کی تطبیق یہ ہے کہ قیامت کے مختلف مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ ایسا ہوگا جہاں گناہگار کے چہرے کی سیاہی اور آثار ہی اس کے جرم کی گواہی دیں گے اور سوال کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ یہ الہی نظام میں عدل کی کاملیت ہے کہ ثبوت اتنا واضح ہوگا کہ سوال کی ضرورت نہ رہے۔ میں اس کی ایک اور تشریح پیش کرنا چاہوں گی۔ یہ سوال نہ کیے جانے کا تعلق قانونی کارروائی سے زیادہ ایک گہری نفسیاتی کیفیت سے ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ کوئی حساب نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ گناہ اور اس کے اثرات اتنے عیاں اور مجرم پر اس قدر حاوی ہوں گے کہ الفاظ میں سوال و جواب کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ یہ ایک ایسی شدید شرمندگی اور بے بسی کی حالت ہے جہاں انسان کا اپنا وجود ہی اس کے خلاف گواہی بن جاتا ہے۔ تو یہ گناہ کے روحانی بوجھ کا بیان ہے، نہ کہ صرف عدالتی مراحل کا۔ یہ مجرم کی نفسیات کو بیان کرتا ہے کہ وہ صفائی پیش کرنے کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ بہرحال مجرموں کے انجام کے بعد اہل ایمان کے انعام کا ذکر شروع ہوتا ہے، جو اسی نظام عدل کا مثبت نتیجہ ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ ترجمہ: اور جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ یہاں انعام کا آغاز خوف سے ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی عظمت کا خوف ہے، اس بات کا خوف کہ اس کے سامنے جواب دہی کرنی ہے۔ یہی خوف انسان کو نظام عدل کی پابندی پر مجبور کرتا ہے۔ پھر ان جنتوں کی تفصیلات ہیں، گھنی شاخیں، بہتے چشمے، پھل، حوریں۔ یہ سب اس احسان کا بدلہ ہے جو انسان نے دنیا میں کیا۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اس الہی نظام کا بنیادی اصول ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ یہ خوف ایک گہری نفسیاتی کیفیت ہے۔ یہ عذاب کا ڈر نہیں بلکہ محبت اور عظمت سے پیدا ہونے والا وہ خوف ہے جو انسان کو محبوب کی ناراضگی سے بچاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور یہ علم اسے برائی سے روکتا ہے۔ یہ ایک داخلی نگہبان کا کام کرتا ہے۔
جنت کی تمام نعمتوں کا ذکر اس لیے نہیں کہ انسان لالچ میں عبادت کرے، بلکہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ جس رب نے تمہیں دنیا میں اتنی نعمتیں دیں وہ آخرت میں تمہاری چھوٹی سی نیکی کا بھی کتنا بڑا اجر دے گا۔ یہ اللہ کی رحمت اور قدردانی کی طرف توجہ دلا کر انسان کی محبت اور شکر گزاری کو بڑھاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ مزید 2 جنتوں کے ذکر پر آگے بڑھتا ہے، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، جن کی صفات پہلے والی جنتوں سے کچھ مختلف ہیں۔ ان میں گہرے سرسبز باغ، ابلتے چشمے، نیک سیرت اور خوبصورت بیویاں، خیرات حسان کا ذکر ہے۔ روایت کے مطابق اس سے مراد دنیا کی نیک مومنہ عورتیں ہیں جو جنت میں حوروں سے بھی زیادہ حسین ہوں گی۔ یہ سب تفصیلات اس بات پر زور دیتی ہیں کہ الہی نظام میں ہر عمل کی جزا پہلے سے متعین اور کامل ہے۔ سورت کا اختتام بھی اسی نقطے پر ہوتا ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ ترجمہ: بابرکت ہے آپ کے رب کا نام جو صاحب جلالت و اکرام ہے، یعنی وہ رب جس کا نظام اتنا کامل ہے، جس میں جلال بھی ہے اور اکرام بھی، اس کا نام ہی بابرکت ہے۔ اور میرے نزدیک سورت کا اختتام اس کے آغاز سے مکمل طور پر جڑا ہوا ہے۔ سورت الرحمن سے شروع ہوئی اور ذی الجلال والاکرام پر ختم ہوئی۔ یہ انسان کو بتاتی ہے کہ تمہارا رب صرف نعمتیں دینے والا مہربان ہی نہیں بلکہ صاحب جلال اور عظمت بھی ہے۔ تمہارا اس کے ساتھ تعلق امید اور خوف، محبت اور ادب کے درمیان ہونا چاہیے۔ یہ پوری سورت اسی نفسیاتی توازن کو قائم کرنے کی کوشش ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تکرار اسی لیے ہے کہ انسان ہر نعمت اور ہر انتباہ پر رکے اور اپنی داخلی کیفیت کا جائزہ لے۔ تو خلاصہ یہ کہ میرے نزدیک سورۃ الرحمن ایک عظیم کائناتی اور تشریعی نظام کا مینیفیسٹو ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم کائنات میں پھیلے اللہ کے میزان کو پہچانیں اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو اسی عدل کے مطابق ڈھالیں تاکہ ہم اس نظام سے ہم آہنگ ہو سکیں۔ اور میرے خیال میں سورۃ الرحمن ایک آئینہ ہے جو انسان کو اس کی اپنی حقیقت دکھاتی ہے۔ یہ کائنات کی نشانیوں کو استعمال کر کے اس کے تکبر کو پاشا پاش کرتی ہے، فنا کی حقیقت یاد دلا کر اسے دنیا کی قید سے آزاد کرتی ہے، اور رحمت و عذاب کا ذکر کر کے اس کے اندر شکر گزاری اور ذمہ داری کا احساس بیدار کرتی ہے۔ یہ ایک داخلی انقلاب کی دعوت ہے۔ شاید اس سورت کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ یہ دونوں پہلوؤں کو ایک ساتھ لے کر چلتی ہے۔ کائنات کا خارجی نظام انسان کے داخلی نظام سے جڑا ہوا ہے۔ جی بالکل، اور یہ غور و فکر کرنا سننے والوں پر ہے کہ وہ ان الہی نعمتوں کو اپنی زندگی کے کس نظام، خارجی یا داخلی، سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ یہ سوال فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آج بھی ہم سب سے پوچھا جا رہا ہے۔